السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹرز میں میں ہوں سمیع ابراہیم۔ یہاں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں صابر شاکر، اور لاہور اسٹوڈیوز سے ہمیں جوائن کیا ہے عارف حمید بھٹی نے، اور آج ڈاکٹر بابر اعوان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اس پروگرام میں۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر۔ جسٹس عظمت سعید شیخ کا طبی معائنہ جمعے کو ہے۔ اگر ڈاکٹرز نے مزید آرام کا مشورہ دیا تو پاناما کیس کا کیا بنے گا؟ نیا بینچ بنے گا یا 4 ججز پر مشتمل بینچ ہی کیس کی سماعت کرے گا؟ شریف خاندان نے عدالت سے جھوٹ کیوں بولا؟ بہاولپور میں اجازت تو پاور پلانٹ لگانے کی تھی، شوگر مل کیوں لگائی؟ چیف جسٹس ثاقب نثار برہم۔ اتفاق ملز کے وکیل سلمان اکرم راجہ سے کل جواب طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کا دورہ بھکی، پاور پلانٹ مکمل ہوا نہیں، لیکن نواز شریف ایسے ہی پہنچ گئے۔ مریم صفدر تو لندن چلی گئیں، اب میڈیا سیل کون کنٹرول کر رہا ہے؟ نہ دہشت گردی نہ ہائی جیکنگ کا معاملہ، پھر بھی برطانیہ میں پی آئی اے کا جہاز برطانوی لڑاکا طیاروں نے گھیر کر اتارا۔ حکومت معاملے پر خاموش کیوں ہے؟ پاکستانیوں کی عزت اور حقوق کا تحفظ کون کرے گا؟ ہیڈ لائنز آپ نے سنی، اور جو پہلی ہماری ہیڈ لائن ہے وہ یہی تھی کہ پاناما کیس کے حوالے سے جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کا جمعے کو طبی معائنہ ہوگا۔ پوری قوم دعا گو ہے کہ اللہ انہیں صحت یاب کرے مکمل، اور وہ پاناما کیس کی سماعت میں دوبارہ شریک ہو سکیں۔ لیکن سوال یہ ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اگر جمعے کو یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں مزید آرام چاہیے یا مزید علاج معالجے کے لیے چھٹی پر جانا ہے، تو پاناما کیس کا کیا بنے گا؟ سپریم کورٹ میں جو بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے، اس کے حوالے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ قانونی طور پر کیا آپشنز ہیں؟ ہمارے پاس ماہر قانون اور سیاسی جو صورتحال ہے اس کی پلس پر بھی، اس کی نبض کو بھی پوری طرح جاننے والے ڈاکٹر بابر اعوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سب سے پہلے انہی کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام سمیع صاحب، صابر شاکر اور بھٹی صاحب، ڈاکٹر صاحب دیکھنے والوں۔ ڈاکٹر صاحب، پاناما کیس، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کا جمعے کو طبی معائنہ ہے، پوری قوم منتظر ہے اس فیصلے کے لیے۔ کیا ہو سکتا ہے اگر خدا نہ خواستہ جسٹس عظمت سعید صاحب کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ابھی سماعت میں نہیں آ سکتے؟ پاسبل آپشنز کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی نیا بینچ بنے گا، یہی ججز کریں گے سماعت، یا ایک نیا جج شامل کر دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ سے درخواست ہے کہ مجھے کوئی ایسا مائک بھیجا کریں میں جس کو پکڑ کے نہ بیٹھوں اور آپ سے بات ہو سکے۔ درست ہے، نشان صاحب سے تو میں کہہ نہیں سکتا، ان کو کہنا ڈونلڈ جے ٹرمپس والا مطالبہ میں نہیں کر سکتا، وہ بہت بڑی جگہ ہے وہ۔ ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح مائک آئے گا نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج ایک ایسی خبر ہے، اور اس پہ ایسا ایک تبصرہ بھی آیا بڑا دکھی قسم کا، طاہر القادری صاحب کی طرف سے، ہمارے دوست ہیں، کہ جس سے نظام انصاف اور پاکستان کے نظام قانون کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ گئے ہیں۔ وہ فیصلہ جس کے ذریعے سے بڑے ملزمان کو، ماسٹر مائنڈز کو چھوڑا گیا یا باہر رکھا گیا یا طلب نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، وہ میرے سامنے نہیں ہے، اس لیے اس کے کانٹینٹ پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا۔ آ جائے جب تو اس پہ تبصرہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ فیصلہ لکھا گیا ہے۔ میں کچھ چیزوں پہ بطور وکیل 4 اشروں کے بعد حیران ہونے کے ساتھ ساتھ آج پریشان ہوں، میں آپ سے وہ شیئر کر لیتا ہوں۔ مثلا پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ استغاثہ تھا جس میں لوگ سیٹسفائیڈ نہیں تھے تفتیش سے، اور انہوں نے یہ سیکشن 200 ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا، اس کے تحت وہ عدالت میں گئے۔ اس میں عدالت کو یہ اختیار ہے، بلکہ عدالت کا فرض ہے، بلکہ عدالت کی ڈیوٹی ہے، بلکہ عدالت اس بات کی پابند ہے کہ وہ ایک تفتیش کرے جس کو کہتے ہیں پریلیمنری انویسٹیگیشن۔ وہ صرف بیٹھ کے کرسی پہ بیان نہ لکھے، اس پریلیمنری انویسٹیگیشن کو چھوڑیے، اس سے آگے چلیے۔ اس کیس کی سب سے امپورٹنٹ شہادت، میں حیران ہوں کہ لاہور میں بیٹھنے والے جج صاحب کو یہ کسی نے نہیں بتایا، یا ان کو معلوم نہیں ہو سکا، یا ان تک خبر آپ کی نہیں پہنچ سکی پورے پاکستان کی، کہ پاکستان کے اس سب سے بڑے کیمرہ کے اوپر ہونے والے قتل عام کی سب سے امپورٹنٹ شہادت جسٹس باقر نجوی صاحب کی ایک رپورٹ ہے۔ پھر میں اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ انہوں نے کیوں اپنے ممبر انسپیکشن ٹیم جو ہوتے ہیں MIT انچارج سیشن ججوں کے، ان کو خط نہیں لکھا کہ یہ رپورٹ ہمیں دے دی جائے تاکہ میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے
کے لیے اس رپورٹ کو پڑھ کے اس کے مندرجات کے مطابق فیصلہ لکھ سکوں. میں اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ جج صاحب کو کسی نے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کے بالکل پڑوس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں بلکہ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب بہت انصاف پسند ہیں, لوگ ان کے کاموں سے بڑے خوش ہیں, ان کے پاس رپورٹ پڑی ہوئی ہے. آپ ان سے درخواست کر دیجئے, آپ کے امیڈیٹ باس بھی ہیں آفٹر MIT, کہ وہ آپ کو یہ رپورٹ دے دیں تاکہ آپ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے فیصلہ کر سکیں. ملزموں کے نام باقاعدہ موجود, اشارے نہیں موجود, ان کے گریبان تک پہنچنے والے کھرے موجود ہیں. تیسری بات جس پہ میں پریشان بھی ہوں اور حیران ہوں کہ انہوں نے ایک رجسٹرار کو بھی خط نہیں لکھا کہ وہ جو رپورٹ جسٹس باقر نجوی صاحب کی ہے, اس رپورٹ کے حوالے سے جسٹس باقر نجوی صاحب سے میں تفتیش کرنا چاہتا ہوں سیکشن 200 کی, اور مجھے موقع دیا جائے میں ان سے جا کے بات کر سکوں. اور میں اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ اس تفتیش کی سب سے اہم کڑی کو, سب سے بڑی جوڈیشل کڑی کو, سب سے بڑی جوڈیشل رپورٹ کو, جو جوڈیشل رپورٹ پنجاب کے حکمرانوں نے خود کروائی تھی, اس کو باہر رکھنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے. اس لیے میری پریشانی اور حیرانی پہ قوم مجھے معاف کر دے. جب بھی کہیں پہ اس طرح کا فیصلہ آتا ہے, وہ بھگت سنگھ کیس میں ہو, ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے میں ہو, یا اس مقدمے میں ہو, تو اس سے پاکستان کے جو قانون و انصاف کا ہمارا بڑا شفاف نظام ہو سکتا ہے, اس کے اوپر ایک اور داغ پڑ جاتا ہے. I am very sorry about that. I have to say this, so I've said it. میں اپنی قوم کے حق میں جانے والی, مظلوموں کے حق میں جانے والی کسی آواز کو میں دباؤں تو میرا ضمیر دب جائے گا. میں ایسا نہیں کر سکتا. درست ہے. اب آ جائیے آپ کا جو سوال ہے اس کی طرف. وہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ کیس, دیکھیں میں آپ سے کچھ اور شیئر کروں یا پہلے سوال کا جواب؟ جیسے آپ پلیز جو آپ مناسب سمجھیں ڈاکٹر صاحب, جو بھی آپ مناسب سمجھیں. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو بہت باتیں ہوئیں ان کے علاوہ کوئی بات کی جائے. آج کی تاریخ میں یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کیس کا جب ایڈجرنمنٹ ہوا تھا, اس سے پہلے جو وزیر اعظم کے پاس آپشنز تھے, آج وہ آپشنز کم ہو گئے اور ان کے پاس صرف ایک آپشن بچتا ہے وزیر اعظم کے پاس اب, اور وہ آپشن یہ ہے کہ وہ اگلی تاریخ پہ اپنے وکلاء سے یہ ہدایت دیں ان کو. ویسے ان کی بڑی اپنی ثوابدید ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو آپشن بچتا ہے, پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہے, ایسا چیف ایگزیکٹو جس کو 15% ووٹ ملتے ہیں, وہ کہتا ہے بابر امان نے اور سمیع ابراہیم نے, عارف حمید بھٹی, صابر شاکر نے, ARY سب نے اور پورے پاکستان نے مجھے ووٹ دیا, اور ان کے سارے کہتے ہیں کہ ووٹ لے نواز شریف اور فیصلے کوئی اور کرے. اس ماحول کے بعد ایک آپشن بچتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ تفتیش ہونے دے, تحقیق ہونے دے, فوری طور پہ مستعفی ہو جائے. اس کے اشارے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر میں سوال کی طرف جاؤں گا. پہلا اشارہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے. میرے پاس کچھ کاغذات ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کسی وقت, اور وہ سارے کاغذات دکھانے والے ہیں کہ ایک طرف یہ پاکستان کی مسلح افواج کے حوالے سے, پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کے حوالے سے, پاکستان کے سیکورٹی کے اپریٹس کے حوالے سے, پاکستان کے دفاعی نظام کے حوالے سے, پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کے آفس کے حوالے سے, پاکستان کی گورننس کے حوالے سے جو سب سے بڑی میٹنگ تھی اس کو لیک کرتے ہیں. دوسری طرف یہ مٹی پاؤ پالیسی کی طرف لوگ اشارہ کر رہے ہیں, مجھے معلوم نہیں ہے, مٹی پڑ نہیں سکتی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آلٹرنیٹ روٹ انہوں نے یہ نکالا ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ڈپٹی اٹارنی جنرل الیاس خان کا کیس چل رہا ہے, اس میں انہوں نے درخواست دیا باقاعدہ, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ یہ معاملہ انتہائی سیکرٹ ہے, اس لیے 2 آرڈرز جو پچھلے آپ نے کیے ہوئے ہیں, دونوں آرڈرز میں پیش ہوا ہوں, مسعود چشتی پیش ہوئے ہیں, رمضان چودھری پیش ہوئے ہیں, گلیکسی آف لائرز گئی ہے, کہتے ہیں وہ آرڈر آپ واپس کر لیجئے کہ یہ معاملہ بڑا سیکرٹ ہے. دوسری طرف آپ کے کسی پروگرام میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ یہ کہا گیا فوج کے ترجمان کی جانب سے کہ یہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. اس سے پہلے عدالت سے تو شیئر کیا جائے نا جی کہ کیا ہوا ہے ابھی تک, اس سے پہلے عدالت کو تو بتایا جائے. اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سارے ماحول میں سے نکلنے کے لیے ایک بھرپور انتخابی مہم جس میں 20 سے 25 کروڑ, کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ حلقوں میں 45 کروڑ پنجاب کے مخصوص سینیٹرز, پنجاب کے مخصوص MPA, پنجاب کے مخصوص MNA کو دیے جا رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دھول دپا جاری رہنا چاہیے, سپریم کورٹ میں ہم ڈیلے کرائیں کسی نہ کسی حوالے سے, اور اس دوران ہم کوئی ایک ڈیٹ دے کے الیکشن کی طرف چلے جائیں. لیکن ایک بات آپ یاد رکھ لیجئے گا, یہ مقدمہ سنا جا چکا ہے بڑی حد تک, اس میں کارروائی ہو چکی ہے بڑی حد تک. اب 2 سوال باقی رہ گئے ہیں اور 2 ہی ہیئرنگز باقی رہ گئی ہیں. ایک یہ آخری وکیل صاحب جو بول رہے ہیں وہ بات کریں گے, اس کے بعد جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اور اٹارنی جنرل ہیں وہ بات کریں گے. میں رولز کی بات کر رہا ہوں.
procedure of the conduct of business in the Supreme Court, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر جو عمران خان کی طرف سے جواب دیا جائے گا وہ ریبٹل ہے, اور ریبٹل میں تقریریں نہیں ہو سکتی. وہ سوال جو کورٹ پوچھتی ہے اور وہ سوال جو ایسے ہیں جن کا جواب دوسری جانب سے نہیں آیا, اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, which is going to be a very short exercise. ٹھیک ہے. اچھا نہیں, اب یہ بتائیں, سوال پھر وہی ہے, اگر عظمت سعید صاحب نہیں آتے بیماری کی وجہ سے, آپشنز کیا ہیں پھر؟ نیا بینچ بن جائے گا؟ دیکھیں, اسلام آباد اور میں اکٹھے پیدا ہوئے, پوٹھوار ہے, اکٹھے ہم جوان ہوئے. یہاں جو ہوائیں چلتی ہیں اور افواہیں چلتی ہیں, دونوں کی بنیاد ہوتی ہے. یہاں پہ افواہیں اور ہوائیں, آپ کو ایک اور اشارہ میں دے دیتا ہوں کہ وہ میڈیا سیل جو پاکستان کے سوشل میڈیا سے اینکروں کی گردن سے ایک سیکنڈ علیحدہ ہونے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ میڈیا سیل ہجرت کر گیا ہے. اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. درست ہے, بالکل. کیس تو سنا جانا ہے, کیس سنا جانا ہے. مجھے نہیں خیال کہ اگلے ہفتے نہ لگے کیس. غالب امکان یہی ہے کیونکہ ان کی جو ایک فائنل جج صاحب کی ہوئی تھی میڈیکل چیک اپ پنڈی میں, RCCI میں, اس میں ان کو کہا گیا تھا کہ یہ اس قابل ہیں کہ گھر تشریف لے کے جا سکتے ہیں. اور یہ جو بیماری ہے اس کی بعد میں ساری زندگی مینجمنٹ ہوتی ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں دوستوں سے, جس کی گھنٹی ذرا جلد بج جائے نا وہ متوجہ ہو جاتا ہے اور وہ محتاط ہو جاتا ہے. اس لیے گھنٹی اگر کارڈیک ویسلر ڈیزیز کے حوالے سے بچ جائے تو پھر مینجمنٹ کے ذریعے سے لوگ 100 سال گزارتے ہیں جتنی عمر وہ دیتا ہے. اس لیے there is no way کہ یہ کیس لمبا جا سکے. ڈاکٹر صاحب, اس بریک میں جو جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کی علالت کی وجہ سے تعطل آیا, اس میں شریف فیملی نے خاص طور پہ بہت کوشش کی, کچھ خفیہ ملاقاتیں, خفیہ پیغام رسانیاں, اور کہیں مینج کرنے کی کوشش, کہیں NRO کی کوشش, کہیں منت ترلا, لیکن ابھی تک اطلاعات ہیں کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے, اور ان کے لب و لہجے میں بہت زیادہ اسی لیے تلخی بھی آ چکی ہے. تو جو پروسیجر ہے وہ کیا یہ ہے کہ وہی بات سوال کر رہا ہوں کہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب یا کوئی بھی جج اویلیبل نہیں ہوتے تو امپورٹنٹ کیس ہو جو جس پہ پوری دنیا کی نظر لگی ہو, اس میں چیف جسٹس آف پاکستان ایک اور ممبر دے دیں, یا پھر یہی 4 ممبرز جو سن چکا ہے کیس وہی اس کو کنٹینیو کریں؟ پہلے دوسرے سوال کا جواب, 4 ممبرز تو نہیں سن سکتے, 5 ہی ہوں گے, اس لیے کہ پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بینچ جو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا وہی رہے. دوسرا یہ کہ اگر بینچ میں کسی مرحلے پہ کوئی ڈویژن آتی ہے تو 1/4 2/3 کا فیصلہ آ سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ آڈ نمبرز, ویسے بھی ہم موحد ہیں, توحید پرست ہیں, تو آڈ نمبرز ہی ہم زیادہ پسند کرتے ہیں. آڈ نمبرز ججوں کے ڈالے جاتے ہیں. اگر جج صاحب سنیں اپنے کمرے کے اندر کسی کو بلا کے, جس طرح اس کیس میں جو ایک سیاسی طور پہ اپوائنٹ کرنے والے وزیر اعظم کے لگائے ہوئے رجسٹرار صاحب نے جب فیصلہ کیا the petitions are frivolous, تو اس وقت ان کو لگایا گیا چیمبر میں, ایک جج صاحب نے سنا. جب 2 جج باہر نکل کے بیٹھتے ہیں تو سپریم کورٹ کا بینچ تشکیل پاتا ہے. 3 بیٹھ جاتے ہیں تو لارجر بینچ ہے, اور اس سے زیادہ بیٹھ جائیں تو پھر سمجھا جاتا ہے بڑا بینچ بن گیا. اس لیے بینچ تو 5 پہ ہی مشتمل ہوگا. دوسرا یہ کہ بیماری کوئی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے جب تک کوئی جج صاحب ریکیوز نہ کریں کہ میں فلاں وجوہات کی بنا پہ نہیں سن سکتا کہ اور کوئی جج دیا جائے. پریکٹس جتنی بھی ہے پچھلی وہ یہ ہے. اچھا, اب آ جائیے آپ کے سوال کی طرف کہ بڑے ترلے ہو رہے ہیں. دیکھیے, کیرٹ اینڈ سٹک دونوں ہو رہی ہے. کیرٹ چل نہیں رہی, کیرٹ کا موسم نہیں ہے. سٹک چل نہیں سکتی اس لیے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سٹک چل نہیں سکتی اس لیے کہ سوشل میڈیا ہے. زمین کے نیچے بھی جس کو آخری طے ہے نا زمین کی, جس کے لیے قرآن میں لفظ آیا اسفل السافلین کہ وہ جہنم کا آخری درجہ ہوگا, زمین کی آخری طے میں بات چھپی رہ نہیں سکتی. اس لیے جو زور لگنا تھا وہ لگایا جا چکا ہے. 3-4 جہتوں میں زور لگایا گیا. بہت بڑے بڑے ڈیوس جانے سے پہلے لوگ بلائے بھی گئے یہاں پہ, جن کے بارے میں کوئی خبر نہیں آئی, لیکن لوگ بلائے گئے. جب آئیں گے تو آپ کو پتا ہے, صابر شاکر آپ تو جانتے ہیں جب میں بی بی کے ٹرائل کرتا تھا, آپ ینگ رپورٹر تھے, اسلام آباد میں کوئی دفتر ایسا نہیں ہے جہاں چپڑاسی اور چوکیدار میرے گاؤں کا نہ ہو. آپ کے سورسز اونچے ہیں, ہم تو دروازے والے ہیں. جی بھٹی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمی صاحب, جس طرح محترم بابر اوان صاحب نے کرب اور تکلیف سے
ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کی بات سنائی اور ان کے جو گفتگو تھی حیرانگی سے شروع ہو کے پریشانی پر ختم ہو گئی. اس کے اوپر اور دوسرا میں سمجھتا ہوں جو پاناما ایشو ہے، جیسے کسی پیشنٹ کو ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اس قوم کے لیے پاناما کے سر ملزمان کے لیے سزا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے. تو انہوں نے بابر اعوان صاحب نے اتنا کرم سے داستان سنائی اور انہوں نے بہت کچھ کہہ بھی دیا اور کہا بھی نہیں احتجاجاً، لہذا میں اس نا انصافی پر خاموش رہتا ہوں اور نیکسٹ سوال پہ جواب دوں گا. اچھا بابر اعوان صاحب، ہم پہلے بھی اس پروگرام پہ بات کر چکے ہیں. اس وقت جو انداز تکلم ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا، جس طریقے سے وہ للکار رہے ہیں ورکرز کنونشنز میں اور ایک میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کسی سیاسی جماعت کے لیے یا سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے لیے کسی عوامی کیمپین جیسے سٹیکرز کی صورت میں ہوتی ہے، سے نو ٹو کرپٹ، سپورٹ سپریم کورٹ، اس حوالے سے شروعات کے بارے میں بھی کیا آپ نے سوچا؟ اور مجھے یہ بتائیے کہ جو وکیلوں کی کمیونٹی ہے، اگر سپریم کورٹ انڈر تھریٹ ہے، اس طرح گفتگو ہو رہی ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ شاید یہ حملہ آور بھی ہوں گے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا، یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کوئی اور لے اور فیصلے کوئی اور کرے، تو وکیلوں میں کیا سینٹیمنٹ ہے؟ بارز وہ کیا سپریم کورٹ کے لیے نکلیں گی باہر؟ کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں اگلے چند دنوں میں؟ ویری گڈ کوشچن. میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ بات ضرور کی جائے. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان بھر کی بار ایسوسیشنز جو ہماری اندر کی گروپنگ ہوتی ہے، ڈیوائیڈ ہوتی ہے، جس طرح آپ کے پریس میں، آپ پی ایف یو جے میں، آر آئی یو جے میں، ایل آئی یو جے میں جو بھی ہیں کراچی میں آپ الیکشن لڑتے ہیں، اس کے باوجود جب کمیونٹی کی بات آتی ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بات آتی ہے، شہری آزادیوں پہ آپ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری جو اندر کی یہ والی گروپنگ ہے، جس کو میں تقسیم بالکل نہیں کہوں گا، یہ پولیٹیکل نہیں ہوتی، یہ پروفیشنل ہوتی ہے، گروپوں کی حد تک ہوتی ہے. اگر کوئی سیاسی جماعت کا نعرہ مار کے الیکشن لڑنا چاہے تو اس کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں. کسی کے لیے سیاسی جماعت والے اگر چھولے کھانے آ جائیں یا اس کی حمایت کرنے کے لیے آ جائیں تب بھی وہ ہار جاتا ہے. یہ تاریخ رہی ہے پاکستان کے باروں کی. باریں پوری طرح سے یکسو ہیں، یکجا ہیں دو ایشوز کے اوپر. ایک تو جو نئی لیڈرشپ آئی ہے جیسے ساکت نثار صاحب کی قیادت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس نے بہت ماحول تبدیل کیا ہے، فردر کیا ہے. بلکہ مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ جسٹس جمالی کے دور میں بھی ماحول تبدیل ہوا تھا. ہیرنگ پہلے نہیں ہوتے تھی. پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی لوگوں کی بے توقیری ہوتی تھی سیاسی دور میں اور کس طرح سے پولیٹیسائز ہو گیا، پولیٹیکل جسٹس ہونا شروع ہو گیا. اب وہ ماحول بالکل یکسر تبدیل ہو گیا ہے. دوسرا یہ کہ جو بار ایسوسیشنز ہیں ان کو دھیما لہجہ موجودہ چیف جسٹس صاحب کا بہت پسند ہے. اس لیے بار ایسوسیشنز لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہوں، چاروں دوسرے چیف جسٹسز ہوں یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب ہوں، ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ دو چیزوں کے اوپر زیرو ٹالرنس. اور باتیں جب ہماری ہوتی ہیں، ملتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، ایک ہی فیٹرنٹی سے ہمارا تعلق ہے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں، تو ایک زیرو ٹالرنس چاہیے کرپشن کے اوپر اور دوسرا زیرو ٹالرنس چاہیے ہمیں احتساب کے اوپر. اس کے اوپر سارے بینچ اینڈ بار یہ دونوں متفق ہیں اور متحد ہیں. اب آ جائیے کہ یہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. میں خورشید شاہ صاحب کے یہ پہلا بیان ہے جس کی میں 100% تائید کرتا ہوں کہ اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے کہ یہ آخر کون سے کمپین والے ہیں. آپ کو یاد ہے ایک جج صاحب کے خلاف بینر لگ گئے تھے، اس پہ پرچہ درج ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے آرمی چیف کے بینر لگ گئے تھے، اس پہ پرچہ درج ہوتا ہے. تو ابھی تک اسلام آباد کی انتظامیہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ یعنی ان کے لیے یہ کوئی ادارہ ہی نہیں ہے، ان کے لیے عدلیہ کی کوئی عزت اور احترام اور اس کی تکریم و تعظیم کوئی شے ہی کوئی نہیں ہے. اور وہ صرف اپنی نوکری کریں گے، نوکری بھی کریں گے ایک کاروباری آدمی کے انگوٹھے کے نیچے. یوں نہ کریں. آپ نے 2 پرچے پہلے کیے، آپ نے 2 لوگوں کو گرفتار کیا، ان کو انٹیروگیٹ کیا. میں سمجھتا ہوں مقدمہ قائم ہونا چاہیے باقاعدہ. جو وزیر یہ کہہ رہے ہیں ان کے ساری ویڈیو کلپس کاگنیزیبل اوفینسز ہیں، ان کو شامل تفتیش کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں اور پھر جیو فینسنگ کریں. آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کہاں سے سارا کروایا جا رہا ہے. درست ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب ایک اور ایشو پر آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں، آپ سے جاننا چاہیں گے. آج چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ایک کیس کی سماعت کر رہے تھے جس میں بڑے برہم ہوئے. وہ بھی شریف خاندان کے حوالے سے تھا، ان کی شوگر ملز کے حوالے سے تھا، کیونکہ ہائی کورٹ میں بار بار یہ انہوں نے کہا تھا اتفاق شوگر ملز اور شریف خاندان کے وکلاء نے کہ بہاولپور میں صرف پاور پلانٹ لگایا جا رہا ہے
کوئی شوگر مل نہیں لگائی جا رہی، لیکن وہاں پر شوگر مل بھی لگائی گئی اور انہوں نے اجازت بھی لے لی گنے کو کرش کرنے کے لیے. تو سلمان اکرم راجہ وہاں پر بھی شریف خاندان کے وکیل ہیں اور یہ کہا ہے جناب ثاقب نثار صاحب نے کل آ کے جواب دیں کہ آپ نے اتنی ایک واضح طور پر عدالت کو بتایا تھا، یقین دہانی کرائی تھی کہ شوگر مل نہیں لگائیں گے، پھر بھی آپ نے شوگر مل لگا لی. تو یہ جھوٹ بولنا، مجھے وہ یاد آ رہے تھے جسٹس آصف سعید کھوسہ کے ریمارکس کہ کوئی یہ ایسا خاندان ہے جو ایک دوسرے کے بہاف پر دستخط کرنے کا عادی ہے. اب یہ عدالت کو بتایا کہ ہم نہیں لگا رہے، پھر مل بھی لگا لی، اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ کیس ہے جس کے حوالے سے پی ٹی آئی پنجاب نے مجھے وکیل کیا اور ہم نے جا کے وہاں پہ ایک ریفرنس فائل کیا ہوا ہے اسپیکر پروونشل اسمبلی کے پاس. اس میں لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ اے ملک صاحبہ کی ایک ججمنٹ ہے جس میں واضح طور پہ یہ ڈکلیئر ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات کے اوپر ترجیح دی اور بالا رکھا. اور پھر یہ ساری ڈیٹیل ہے جو آج چیف جسٹس صاحب کی کورٹ میں جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں. پہلا. دوسرا یہ ہے کہ میں پنجاب اسمبلی کے اندر آج کل اپوزیشن شاباش دیتا ہوں اور وہ اپوزیشن نظر آتی ہے، وہ روز احتجاج کرتے ہیں اور احتجاج وہ اسی نقطے پہ کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے ریفرنس فائل کیا ہوا ہے نااہلی کا نواز شریف صاحب کے، یہ جھوٹ جو آج کھلا ہے سپریم کورٹ میں، اس کے حوالے سے اس جھوٹ پہ ان کو نااہل قرار دیا جائے. ڈیکلریشن پہلے سے موجود ہے اور آئین کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. دو. تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک یقین دہانی کرائی پہلے آ کے ایک بڑی عدالت میں اور اس یقین دہانی میں کروایا یہ فیصلہ کہ جناب ہم وہاں پہ صرف کچھ چیزیں لگا رہے ہیں جن کا تعلق بالکل بھی شوگر انڈسٹری کے ساتھ نہیں ہے اور اپنی ملیں انہوں نے لگا دی اور باقیوں کو ری ایلوکیٹ کرنے سے روک دیا. یہ جو فیکٹس ہیں ان میں نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو طے شدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ عدالتی فورم پہ ایک فورم نہیں ہے، دو فورم ہیں. اس لیے جو آج جواب طلبی ہوئی ہے وہ انہی کی روشنی میں ہوئی ہے اور اس پہ چونکہ فیصلہ آنا ہے میں فردر کامنٹ اپنے آپ کو ریسٹرین کرتا ہوں، روک دیتا ہوں. تو اس میں جو اصل بات یہ تھی کہ وہ ایک گروپ ہے شوگر ملوں کا اور اس میں جہانگیر ترین صاحب کا بڑا رول ہے اس کیس کو اوپن کرنے میں. اور جہانگیر ترین صاحب کے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو باقی بھی شوگر ملز تھی وہاں پہ، ان سب کے ساتھ انہوں نے اس کے لیے لفظ استعمال کرنا چاہیے غلط بیانی، دھوکہ دہی فی الحال میں نہیں کر سکتا، وہ کی اور اس کے نتیجے میں ڈیکلریشن لاہور ہائی کورٹ کا آیا. اب جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا جو آج سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے، دی ٹائم ہیز کم فار دی پاکستانی نیشن کہ ہم یہ بتا دیں کہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے. کیسے بتا دیں؟ بالکل ویسے ہی بتا دیں جس طرح ایک سرکٹ کورٹ نے بتایا امریکہ میں، جس طرح سے مٹھی بار جج صاحبان نے جن کے پاس نہ گارڈ ہے، نہ ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں، نہ ان کے آگے گاڑی دوڑتی ہے نہ ان کے پیچھے، ایک کمرے میں بیٹھ کے انہوں نے پاکستان سمیت دنیا بھر کے وہ مظلوم جو امریکی شہری نہیں ہیں ان کو ریلیف دے دیا. اور کس کے خلاف دیا؟ امریکہ کے شہری ڈونلڈ جے ٹرمپ اپنے 45ویں صدر کے خلاف. وقت آ گیا ہے کہ شریف فیملی کو ان کے جھوٹ کا، وقت آ گیا ہے کہ آن ریکارڈ ان کی غلط بیانیوں کا، وقت آ گیا ہے کہ ان کی روشنی میں آرٹیکل 62 اور 63 کا دائرہ کار اپنا کام کرنا شروع ہو. یہ جس دن شروع ہو گیا دونوں کو گھر جانا ہے، ایک بھائی نہیں جا سکتا. سوال پیدا نہیں ہوتا، جدائی نہیں ہونے دے گا. یہ بھٹی صاحب بات بڑی زبردست ہو رہی ہے، آپ کا اس پہ کمنٹ چاہتا ہوں. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جج نے روک دیا جیسے بابر اوان صاحب نے کہا ہے، ادھر کیا ہوگا؟ ادھر بھی کوئی روکے گا یہاں کے پاورفل وزیر اعظم کو کہ اب یہ مال بنانے کا کام نہیں چلے گا؟ اچھا بابر صاحب، ایک تو ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں ارشد شریف صاحب، وہ کہتے ہیں کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ میں بگڑے ہوئے بچے ہیں، اب کبھی ان کے خلاف فیصلہ نہیں آیا. ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جھوٹ بولنے پر نااہلی ہو سکتی ہے. اگر جھوٹ بولنے پر نااہلی ہو سکتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے، لیکن امریکہ میں کبھی سپریم کورٹ پر حملہ نہیں ہوا. اگر کسی نے حملے کا سوچا تو وہ بچ نہیں سکے. لیکن پاکستان میں جن شخصیات کو ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاور پلانٹ کا کہا، شوگر مل لگا دی، پاناما ایشو پہ، لیکن ان کے خلاف فیصلے کی اتنی تاخیر کے لوگ مایوسی کے عالم میں کفر کی حد تک جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اس صدی میں، اس 17 میں یا 27 تک دونوں کیسوں کا فیصلہ ہو جائے گا؟ ہم دیکھیں گے. اچھا
لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. ہاں بالکل, اور بہت جلد دیکھیں گے. اچھا اس لیے میں بابر مایوس صاحب, نہیں ہوں, بابر ذرا صاحب بھی ایک مایوس نہیں آخری سوال. ہوں, چیزیں ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. اچھا بابر صاحب ایک آخری سوال ہے, ایک آپ کے بھی دوست ہیں, بڑے اہم دوست ہیں, پرانے ہیں, سنا ہے پہلے ان کے پاس کچھ لوگ گئے, ایک وکیل بھی تھا اور کچھ دوسرے لوگ بھی تھے, پھر غصے میں انہوں نے کہا پھر اسی نہ ہی سمجھیے. کیا یہ اس کے بعد مسلم لیگ نون کا ریئیکشن انہی چیزوں کی کوئی عکاسی تو نہیں کر رہا کہیں؟ کوئی پاکستان نے پٹی صاحب میرا دوست رہن بھی دیو گے. ٹھیک ہے, بالکل سر سمجھتے بالکل ٹھیک ہے. صابر میں ایک, اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں, لیکن میں ایک اور جو اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ وہ ٹرمپ کا بھی ہو رہا ہے, ٹرمپ جیسا مضبوط صدر, لیکن ہم دیکھتے ہیں ماڈل ٹاؤن کا ذکر کیا, جسٹس باقر نجفی صاحب کی رپورٹ ابھی تک ڈبے میں بند کی ہوئی ہے. اس کے بعد میڈیا لیکس کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہے, اور اس میں امینڈمنٹ کروانے کے لیے, اس میں ڈیلیشن کے لیے کہ فلاں بندے کے نام ڈیلیٹ کر دیں اور اس پہ نظر ثانی کر لیں, اس کو بھی بچا لیں, اس کو بھی بچا لیں, یہ کمیشن پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. تو یہ آپ کیا دیکھتے ہیں اس حالات میں, اس وقت جبکہ پاناما کیس کا فیصلہ ہونے کو ہے, یہ اپنی حرکتوں سے بھی باز نہیں آ رہے اور کسی قسم کا کوئی کمپرومائز, کسی قسم کی کوئی کیا کہنا چاہیے تاریخ سے سبق کچھ نہیں ہے, وہ مکمل طور پہ ایگریسو ہیں. اور جو ڈان لیکس کی رپورٹ ہے اس میں مرکزی ملزمان کے نام نکلوانے کے لیے ابھی بھی کوشاں ہیں. Let us start from the bottom. آخری بات جو آپ نے کی, کہا کہ جی یہ بڑے کدھر ایگریسو ہیں یار. نواز شریف صاحب پہلے گئے کاکڑ فارمولے میں, کسی نے مارا تھا پکڑ کے, کسی نے کیا کیا تھا جی. پھر یہ گئے مشرف فارمولے میں, پھر یہ گئے مشرف سے معافی مانگ کے. جب بھی وقت آتا ہے یہ بھاگ جاتے ہیں. ان کے بارے میں یہ کہنا بڑے ایگریسو ہیں, بڑے ڈٹے ہوئے ہیں, یوں پکڑ کے کوئی مائک سر پہ لگانے سے اور ٹھوکنے سے تو کوئی نہیں کوئی ایگریسو ہو جاتا نا جی. آپ بالکل پوری تمیز کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ ڈٹے ہوئے رہ سکتے ہیں. یعنی یو کین بی ویری پولائٹ اینڈ یو کین بی ویری فرم سائملٹینیسلی. دوسرا اب آ جائیے, جو آپ نے سوال کیا وہ بڑا انسائسو سوال ہے. اس میں سے جو حصے بکھرے نکلتے ہیں وہ 3 ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ کسی قیمت کے اوپر بھی, یہ کوئی کمیشن ہی نہیں ہے جو ایک گھریلو ٹوٹکا ایک دوستوں پہ مشتمل انہوں نے بنایا تھا, لیکن اس میں چونکہ سارے ادارے بیٹھ گئے اس لیے اس کو تھوڑی سی کریڈیبلٹی مل گئی. دوسرا یہ ہے کہ کوئی نہیں ہے جس کو وہ بچانا چاہتے ہیں. انہوں نے پہلے کس کو بچایا ہے جی؟ انہوں نے ہر کسی کو قربان کیا اور اپنے آپ کو بچایا. وہ بچا رہے ہیں صرف 2 بڑے ناموں کو, جس میں سے ایک خاتون ہے اور ایک مرد کا نام ہے. ساری دنیا کو پتا ہے. میں نے تو اپنا جو میرا کالم وکالت نامہ چھپتا ہے اس میں میں نے پورے واقعات, صرف میں نے الف بے لکھا تھا. جہاں عارف صاحب تھے میں نے لکھا مسٹر اے, اور جب وہ صابر شاکر کے پاس پہنچے میں نے لکھا مسٹر ایس. میں نے پوری جو ایویڈنس ہے وہ لکھ دی ہے. اس کے باوجود بھی اگر کسی کو شک ہے تو وہ 2 چیزوں سے شک اس کو دور اچھا بابر صاحب, میں یہاں پر آپ کو روکوں گا. بابر صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, یہاں پہ روکوں گا, ایک چھوٹا سا بریک اور یہیں سے شروع کریں گے, مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سیاسی صورتحال. صابر, آج وزیراعظم بھکی گئے اور ایک پاور پلانٹ وہاں پر, نہ وہ پلانٹ مکمل ہوا لیکن چلے گئے, وہاں پہ ایک تقریر بھی جھاڑ دی, اور وہاں پر وہ تھے شہباز شریف صاحب بھی تھے. تو بلکہ جی بھٹی صاحب آپ بتائیں کہ یہ تقریر بھی جھاڑ دی تھی, پاور پلانٹ مکمل بھی نہیں تھا, کیا یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, میسج کس کے لیے تھا؟ سمی صاحب یہ افسانوی اداکار رہ گئے ہیں اب افسانوں میں. بابر اوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بالکل ہیں. اچھا بابر صاحب میری ایک مشکل آسان کر دیجئے گا. ابھی آپ کہہ رہے تھے غالباً نیوز لیک میں کوئی ایک مرد ہے ایک عورت ہے, اے بی سی کے ہندسے ہوتے ہیں, ایک میں ایم بھی آتا ہے اور ایس بھی آتا ہے. چلو خیر یہ بھی چھوڑ دیں. ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ایک آدمی غالباً ٹی وی پہ روزانہ آتا ہے یا کسی کے گھر جاتا ہے, تو اس کے گھر طوطا ہوتا ہے. طوطا کہتا ہے جھوٹیا جال سادہ, وہ جھوٹیا بیوقوف بنا رہے ہیں. وہ 2-3 دفعہ یہ ہوتا ہے, چوتھی دفعہ آدمی کو بڑا غصہ چڑھتا ہے.
وہ طوطے کے پاس جاتا ہے, اس کے مالک کو کہتا ہے اگر اب اس نے مجھے کہا میں اس کی گردن مروڑ دوں گا. طوطا بیچارہ بے زبان ہوتا ہے, ڈر جاتا ہے. وہ نیکسٹ ٹائم پھر اس کے گھر آتا ہے, اس کی طرف دیکھ کے نا آہستہ آہستہ ہنستا ہے, اسمائل دیتا ہے. وہ بندہ پھر غصے پہ جاتا ہے, غالباً ٹی وی کا واقعہ یا گھر جاتا ہے, مجھے یہ نہیں پتا, اکثر وہ ٹی وی پہ بھی نظر آتا ہے. کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے سر سمجھتے تسی گئے ہی ہوگے, مجھے یہ بتا دے کوئی فیصلہ آئے گا کہ صرف ہم سمجھے گئی؟ بابر صاحب مجھے یہ دونوں ایشو کا پاناما اور نیوز لیگ پہ بتا دے. دونوں ایشوز ایسے ہیں جن کے بغیر پاکستان کا ٹوٹل نظام دھڑام سے نیچے آ جائے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. چل نہیں سکتا, سوال پیدا نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک ٹیوب خراب ہو جائے, آپ ٹھیک کر سکتے ہیں, کوئی پلمبنگ جاب نکل آتا ہے. جہاں سٹرکچرل ڈیفیکٹ آ جائے کسی عمارت میں اور اس نظام کے اندر, وہ سٹرکچرل ڈیفیکٹ دور کیے بغیر اس کو کھڑا نہیں رکھا جا سکتا. اچھا, اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اس میں سے کوئی راستہ سوائے احتساب اور کرپشن کے جوابات دینے کے نہیں نکلے گا, اور اگر کوئی نکلے گا تو وہ اڈیالہ کا راستہ نکلے گا, کیونکہ اس وقت ثابت کرنے کے لیے پاکستان کے اندر جس قدر مواد دستیاب ہے, اتنا پاکستان کی تاریخ میں پہلی کبھی منظر عام پہ نہیں آیا. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا ہر آدمی جو گاؤں میں ہے, جہاں جاتے ہیں, آپ لوگ بھی لوگوں میں رہتے ہیں, میں بھی روزانہ لوگوں سے ملتا ہوں, اور ہر واک آف لائف اور ہر شیڈ آف اوپینین سے میں ملتا ہوں, ہر آدمی جن کا تعلق ان کی پارٹی سے بھی ہے, جو رولنگ پارٹی ہے, وہ بھی یہ کہتا ہے کہ کدرے ایس کے سی چوں پاکستان دے پیسے لٹن والے بچتے نہیں جان گے. اچھا, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں گے آپ کو یہ سوال ملے گا, یہی سوال ہے. اچھا, آپ کا مطلب ہے دھمکی کام نہیں آئے گی؟ جی, دھمکی اس وقت لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے. جب یہ دھمکی دے رہے ہوتے ہیں نا تو 3 لفظ استعمال کرتی ہے حکمران اشرافیہ. ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, لوگ اس پہ ہنس پڑتے ہیں. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, لوگوں کو معافی نامے یاد آ جاتے ہیں. تیسرا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اصولی موقف ہے. اصولی موقف کبھی بھی نہیں رہا, وصولی موقف ہے, ساری دنیا جانتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. ڈرنا کس بات سے, کس کون بات سے؟ ڈرے گا؟ بالکل صحیح. اچھا, آپ میں سے کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ مریم صاحبہ تو چلی گئی لنڈن, اب پیچھے سیل کون چلا رہا ہے, ہدایات کون دے رہا ہے؟ کیونکہ وہ تو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر تھیں, اب کون سب کچھ کر رہا ہے؟ کسی کے پاس جواب ہے؟ نہیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ تو سمیع صاحب دور جدید ہے, کوئی یہ اونٹوں والا زمانہ تو ہے نہیں. وہ تو کہتے ہیں سپریم کورٹ میں اونٹوں والا ہی زمانہ ہے کہ پیسہ منتقل کرنے کے لیے اونٹ استعمال کیے جائیں گے. اب تو وائپ ہے, وائبر ہے, ایمو ہے, اسکائپ ہے. وائبر پہ کالیں پکڑی گئیں, ٹیکنیکل ایویڈنس نے بتایا کس کی کس کے ساتھ کالیں ہوئی, وہ اس کو ایویڈنس کو مانتے ہی نہیں ہے وائبر کے. تو اچھا, ایک اور میں بتا دوں کہ آج کل جو وائبر پہ کال نہیں ہو رہی, آج کل انہوں نے ایک اور ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے, اسکائپ ہے, نئی ایک آئی ہے, اس میں جی ہاں, اس پہ آج کل یہ ساری گفتگو ہوتی ہے, اس پہ ہدایات ہو رہی ہیں. اس لیے اگر وزیر اعظم صاحب لندن چاہتے ہیں علاج کے لیے اور وہاں رہ کے بھی وہ وزیر اعظم کے طور پہ تمام امور چلا سکتے ہیں, تو میڈیا اصل چلانا کون سا مشکل ہے؟ وہ امور پرائم مریم صاحبہ ہی چلا رہی تھیں, وہ اس لیے وزیر اعظم لندن میں رک گئے تھے. ڈیفیکٹو پرائم منسٹر جو ہے وہ مریم صاحبہ ہیں. کابینہ کا اجلاس تو ویڈیو ہوا تھا, کابینہ کا اجلاس ویڈیو ایک صرف کیا تھا کسی کو دکھانے کے لیے. تھوڑا سا ٹائم ہے صرف, یہ آپ بتائیں گے ڈاکٹر بابر امان کون چلا رہا ہے پی ایم ہاؤس کو؟ اب پی ایم ہاؤس کو پہلے بھی وہی چلا رہا ہے جو اب چلا رہا ہے. پی ایم ہاؤس کو ابہام چلا رہا ہے, شکوک و شبہات چلا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بابر امان صاحب, بھٹی صاحب, صابر شاکر. آج